بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی اور اسرائیل کو سالانہ اربوں ڈالر کی فوجی اور اسلحہ امداد دینے والے ملک امریکہ کی جاری کردہ انسانی حقوق رپورٹ میں دوستو کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جنگ نے انسانی حقوق کی صورتحال پر گہرا منفی اثر ڈالا ہے۔ انسانی حقوق کی یہ رپورٹ غزہ جہاں 34,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی فوج نے شہید کیے ہیں اور جن میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور فلسطینیوں کی سینکڑوں کی تعداد میں شہادتوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس جنگ کے باعث سنگین انسانی بحران نے جنم لیا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے 7 ماہ مکمل ہونے والے ہیں اور امریکہ سمیت اس کے بڑے اتحادی اس کے ساتھ اس جنگ میں کندھا سے کندھا ملا کر ہر طرح کی فوجی اور سفارتی امداد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف امریکہ نے اسرائیلی جنگ کو غزہ میں جاری رکھنے کی حمایت کرتے ہوئے کم از کم 3 بار سلامتی کونسل میں جنگ بندی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے۔ امریکہ نے ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ رفح میں کوئی بھی زمینی کارروائی غزہ جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگی۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک کے استحکام اور سلامتی کے بارے میں ہم پر امید ہیں۔ اطالوی شہر میلان میں ایک فیصلے نے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ رات 12 بجے کے بعد آئس کریم پر پابندی، فیصلے سے معروف شہر میں تنازع۔ مساجد کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ کر کے رقم بٹورنے کے الزام کے بعد جنوبی کوریا کے گلوکار یوٹیوبر نے دعویٰ کیا ہے کہ رقم واپس کر دی گئی ہے۔ مسجد کے نام پر فنڈ بٹورنے کے الزامات کے بعد رقم واپس کر دی گئی ہے۔ مصر نے اسرائیل کو جواب دیا ہے کہ سرحدوں پر کنٹرول کرنے کے لیے غزہ کے ساتھ سرحدی دیوار مضبوط کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ ہم ایران کے عدم استحکام لانے والے اقدامات کے مقابلے کے لیے پرعزم ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ فون پر گفتگو کی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ سرحدوں کی گنجائشوں اور مواقعوں کو دونوں قوموں کے مفاد میں استعمال کرنے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور آرمی چیف آف پاکستان کے درمیان بات چیت میں بنیادی طور پر باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص علاقائی امن، استحکام اور سرحدی سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک ایران سرحد کو امن اور دوستی کی سرحد کے طور پر بیان کیا۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ تخریب کاری کے خلاف دونوں ملکوں کی مشترکہ جدوجہد قابل تعریف ہے۔ ایرانی صدر نے فلسطینی عوام کی حمایت اور حق کا ساتھ دینے پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں ناصر ہاسپٹل میں سینکڑوں مریضوں، زخمیوں اور میڈیکل عملے کی اجتماعی قبریں ملنے پر ایران کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم نسل کشی کا کھلا ثبوت ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے مزید کئی اور فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے اور صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ والد کی جانب سے چیلنج، بیٹے نے نوٹ جوڑنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔
والد نے دفتر میں غلطی سے ایک پرانے لفافے کو پیپر شریڈڈ میں ڈال دیا جس میں 10,000 ین کا نوٹ موجود تھا۔ پاکستان اور ایران کا تخریب کار تنظیموں پر پابندی عائد کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک میں دوستوں موجود قیدیوں کے جرمانے معاف کرنے اور ان کی جلد وطن واپسی پر بھی اتفاق ہوا۔ آئی پی ایل میں آؤٹ دینے پر امپائر سے بحث میں ویرات کوہلی پر جرمانہ عائد۔ میچ میں کوہلی کی رائل بنگلورو کو کولکتہ نائٹ رائڈرز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ الیکشن اور آئین کا تحفظ اسپیکر کی ذمہ داری ہے۔ 4-5 ماہ میں اپوزیشن حکومت میں آ سکتی ہے۔ عمر ایوب کا مزید کہنا تھا کہ ضمنی الیکشن دھاندلی زدہ تھے۔ بے نقاب کرنے والے صحافیوں پر تشدد کیا گیا۔ وٹامن کے کا شوگر کے خلاف مزاحمتی کردار دریافت ہوا ہے۔ وٹامن کے کو عام طور پر دوستوں خون جمانے میں کردار ادا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روشن گھرانہ پروگرام کے تحت دوستوں فوری طور پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب میں 50,000 گھرانوں کو سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان صدر ابراہیم رئیسی کو فارسی میں خوش آمدید کہا اور انہیں پاکستان سے متعلق علامہ تقی بہار کا کلام بھی پڑھ کر سنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فارسی میں گفتگو پر ایرانی صدر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں دوستوں 11 تخریب کار مارے گئے۔ 10 تخریب کار ڈیرہ اسماعیل خاں میں اور 1 تخریب کار شمالی وزیرستان میں ہلاک ہوا۔ پاکستانی پرانی فلموں کی سپر سٹار نشو بیگم نے کہا ہے کہ اب بھی لوگ شادی کی پیشکش کرتے ہیں۔ کئی لوگ مجھے دوبارہ شادی کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔